یہ حدیث ہمیں اور آپ کو اس بات کا پیغام دے رہی ہے کہ اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، اگر ہمارے پاس دولت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پکی اور سچی نیت کر لیں، آپ ارادہ کر لیں، جب بھی اللہ ہمیں دولت سے نوازے گا ہم ضرور حج کریں گے۔ اس نیک نیتی کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کو حج کا ثواب عطا فرمائے گا، آپ کو عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ الحج اشہر معلومات۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے 10 اعمال جن کا ثواب حج اور عمرے کے برابر۔ انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں اس موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، انتہائی سعادت مند ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العالمین بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرماتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سبھی لوگوں کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ حضرات، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رات دن خانہ کعبہ کی زیارت کو ترستے ہیں، حج بیت اللہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں، اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو بہاتے ہیں، لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، دولت نہ ہونے کی وجہ سے وہ خانہ کعبہ کی زیارت نہیں کر سکتے، حج بیت اللہ نہیں کر سکتے، روضہ رسول کی زیارت نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگ بسا اوقات مایوس ہو جاتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، ارے ہماری قسمت میں تو فقیری لکھ دی گئی ہے، ہماری قسمت میں حج کہاں ہے، ہماری قسمت میں عمرہ کہاں ہے، ہماری قسمت میں روضہ رسول کی زیارت کہاں ہے، ہماری قسمت میں حج بیت اللہ کہاں ہے۔ اس انداز کی باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے ہم چند پیغام لے کر کے آئے ہیں۔ آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھیں یہ مایوسی کفر ہے، اور اس بات پر بھی یقین رکھیں کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام لیتا ہے۔ اللہ اپنے ایک بندے کو دولت سے نوازتا ہے، مال سے نوازتا ہے، حج بیت اللہ کے لیے بلاتا ہے، وہ بندہ حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے اور حج کر کے واپس آتا ہے، اس کو حج کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو غریب ہیں، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو، اپنے ایسے بندوں کو کچھ اعمال بتائے ہیں کہ اگر وہ ان اعمال کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کر لیں تو ان کو بھی حج بیت اللہ کا ثواب مل جائے گا، ان کو بھی عمرہ کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم ایسے ہی چند اعمال کا تذکرہ کریں گے جن کا ثواب یا تو حج کے برابر ہوگا یا تو عمرے کے برابر ہوگا۔ آئیے حضرات بات کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز حج کرنے کی پکی اور سچی نیت۔ اگر کوئی انسان کر لیتا ہے، نیت کرنے کے نتیجے میں بھی انسان کو حج کے برابر ثواب ملتا ہے، عمرہ کے برابر ثواب ملتا ہے۔
آپ کے پاس پیسے نہیں ہے یا پھر پیسے تو ہے لیکن حج کی لسٹ میں آپ کا نام نہیں آیا ہے، آپ حج کے برابر ثواب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، عمرہ کے برابر ثواب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے آپ سچی نیت کر لیں، پکی نیت کر لیں کہ اگر اللہ نے مال دیا ہم ضرور حج کریں گے۔ اگر آپ نے پکی اور سچی نیت کر لی ہے تو یاد رکھیے آپ کی اس نیت کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ایک حج کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا، ایک عمرے کا ثواب اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے گا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن ہم بحسنۃ فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ جو انسان کسی نیکی کا ارادہ کرے اور وہ انسان اس نیکی کو نہ کر پائے، آپ نے حج کا ارادہ کیا، آپ نے عمرے کا ارادہ کیا، پیسے نہیں ہے، آپ عمرہ نہیں کر پائے، آپ حج نہیں کر پائے، پیارے نبی نے فرمایا كتبها الله له عنده حسنة كاملة۔ صرف نیک نیتی کی وجہ سے، نیت کرنے کی وجہ سے، پکی اور سچی نیت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ایک مکمل حج کے برابر آپ کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ نے حج کی نیت کی ہے آپ کو حج کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اگر آپ نے عمرہ کی نیت کی ہے اللہ رب العالمین آپ کو عمرے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا۔ اگر کوئی انسان نیکی کا ارادہ کرے اور ارادے کے مطابق اس نیکی کو انجام دے لے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ 10 حسنات۔ اللہ رب العالمین اس کے نام اعمال میں اس ایک نیکی کے بدلے 10 گنا اجر لکھ دیتا ہے، اور صرف 10 گنا ہی نہیں بلکہ 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک، اور پیارے نبی نے فرمایا الی اضعاف کثیرہ، 700 گنا سے بھی زیادہ انسان کے نام اعمال میں اجر کو لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرات یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ حدیث ہمیں اور آپ کو اس بات کا پیغام دے رہی ہے کہ اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، اگر ہمارے پاس دولت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پکی اور سچی نیت کر لیں، آپ ارادہ کر لیں جب بھی اللہ ہمیں دولت سے نوازے گا ہم ضرور حج کریں گے۔ اس نیک نیتی کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کو حج کا ثواب عطا فرمائے گا، آپ کو عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے حضرات دوسری چیز بہت ہی آسان عمل ہے، باوضو ہو کر گھر سے نکل کر کے مسجد میں آئیں اور ایک فرض نماز کی ادائیگی کر لیں، پھر گھر کو واپس چلے جائیں، آپ کو ایک مکمل حج کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ عموماً آج کل کی جو مسجدیں ہیں یہاں پر وضو کا انتظام رہتا ہے، آپ یہاں پر آئیں وضو کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں ایسی صورت میں آپ بہت بڑے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے گھر کے اندر وضو کیا، مسجد میں آئے اور مسجد میں آ کر کے ایک فرض نماز کی ادائیگی آپ نے کر لی تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین اس عمل کے نتیجے میں ایک حج کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا، کہ جو انسان اپنے گھر سے باوضو ہو کر کے نکلے، پتہ چلا یہاں پر آ کر کے اگر کوئی وضو کرتا ہے وہ انسان بہت بڑے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ جو انسان اپنے گھر کے اندر وضو کرے اور وضو کر کے مسجد میں آئے، مسجد میں آ کر کے کسی ایک فرض نماز کی ادائیگی کر لے، جمعہ کی ادائیگی کر لے، ظہر کی ادائیگی کر لے، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی ادائیگی کر لے، پیارے نبی نے فرمایا فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، اس انسان کو ایک مکمل حج کا ثواب دیا جاتا ہے۔ حضرات ہمیں زیادہ مشقت اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم عموماً نماز کے ارادے سے مسجد آتے ہیں،
صرف آپ یہ کام کر لیں، گھر کے اندر وضو بنائیں اور وضو بنا کر کے مسجد میں آئیں، نماز کی ادائیگی کر لیں، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ آپ کو ایک مکمل حج کا ثواب دیا جائے گا۔ اسی طرح سے حضرات تیسری چیز یاد رکھیں، چاشت کی نماز ادا کرنے کے لیے آپ مسجد تک چل کر کے آئیں اور مسجد میں آ کر کے چاشت کی 2 رکعت نماز کی ادائیگی کر لیں، آپ کو ایک عمرے کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ یہ بھی بہت ہی آسان عمل ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، کام کاج کے لیے بستر سے اٹھتے ہیں، آپ ارادہ کر لیں آج مجھے چاشت کی نماز کی ادائیگی کے بعد ہی اپنے کاروبار میں جانا ہے۔ آپ اپنے گھر سے نکلیں، وضو کر کے نکلیں، مسجد میں آئیں، صرف 2 رکعت نماز کی ادائیگی کر لیں۔ کتنا منٹ وقت چاہیے؟ اگر زیادہ سے زیادہ مان کے چلیں تو 10 منٹ کے اندر اندر آپ اس کام کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ 10 منٹ کے اندر اندر آپ نے اس کام کو کر لیا، گھر سے نکلے اور مسجد میں آ کر کے آپ نے 2 رکعت چاشت کی نماز کو ادا کر لیا، تو یاد رکھیے آپ کو ایک عمرے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ابو امام الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خرج الی تسبیح الضحیٰ، کہ جو انسان اپنے گھر سے چاشت کی نماز کے لیے نکلتا ہے، پیارے نبی نے فرمایا مقصد صرف چاشت کی نماز کی ادائیگی کرنا ہو، کوئی دوسرا مقصد نہ ہو، راستے میں کاروبار کا مقصد نہ ہو، راستے میں کسی قسم کی کوئی لین دین کا معاملہ نہ ہو، یہ مقصد نہ ہو، بلکہ مقصد صرف اور صرف چاشت کی نماز کی ادائیگی کا ہو، پیارے نبی نے فرمایا فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ، اس انسان کو ایک عمرہ کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ حضرات آسان عمل ہے، کوئی مشقت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر آپ اس عمل کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کر لیں، فجر کی نماز کے بعد گھر کو جائیں، آدھا گھنٹہ آرام کرنے کے بعد، 1 گھنٹہ آرام کرنے کے بعد، سورج کے طلوع ہونے کے بعد آپ مسجد میں آئیں، 7:30 بجے، 7 بجے، 8 بجے، 9 بجے، جب بھی آپ کو موقع ملے آپ مسجد میں آئیں، 2 رکعت نماز کی ادائیگی کر لیں۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ آپ کو ایک مکمل عمرے کا اجر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے حضرات ایک چوتھی بات یاد رکھیں، فجر کی نماز باجماعت ادا کر کے اسی جگہ پر چاشت کی نماز ادا کر کے مسجد سے نکلنا، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس کے نتیجے میں انسان کو ایک مکمل حج اور ایک مکمل عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ آپ فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کے اندر آئے، آپ نے نماز کی ادائیگی کر لی، آپ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ذکر و اذکار میں مشغول رہے، آپ نے تلاوت کلام اللہ کا اہتمام کیا، اسی جگہ پر آپ بیٹھے ہیں یہاں تک کہ سورج نکل آیا۔ سورج نکل آنے کے 10 سے 15 سے 20 منٹ کے بعد آپ نے چاشت کی 2 رکعت نماز کی ادائیگی کر لی اور اس کے بعد آپ اپنے گھر کو واپس چلے گئے۔ یاد رکھیے یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے نتیجے میں آپ کو ایک مکمل حج اور ایک مکمل عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی الغداۃ فی جماعت، جس نے صلاۃ فجر کی ادائیگی جماعت کے ساتھ کی، ثم قعد، اور پھر وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہا، یذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتا رہا، ذکر و اذکار میں مشغول رہا، تلاوت کلام اللہ کے اندر مشغول رہا، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ سورج کے نکل آنے کے بعد 15 سے 20 منٹ کے بعد ثم صلی رکعتین، آپ نے 2 رکعت نماز کی ادائیگی کر لی، کانت لہو کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو اس عمل کے نتیجے میں ایک مکمل حج کا ثواب دیا جاتا ہے، ایک مکمل عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ حضرات آپ یہ تصور کریں اس عمل کو کرنے میں آپ کو کتنا وقت چاہیے؟
فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد 1 گھنٹہ سے زیادہ آپ 1.5 گھنٹہ مان کر کے چلیں. اگر آپ نے اپنے 24 گھنٹے کے اوقات میں سے اگر آپ نے 1.5 گھنٹہ اللہ کے لیے وقف کر دیا, اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہے, آپ نے چاشت کی نماز کی ادائیگی کے بعد مسجد سے نکلا, تو یاد رکھیے آپ اپنے گھروں کو ایک حج کا ثواب لے کر کے لوٹتے ہیں, اور اسی طرح ایک عمرہ کے برابر ثواب لے کر کے لوٹیں گے. اسی طرح سے حضرات ایک 5ویں چیز یاد رکھیں, مساجد کے اندر علمی حلقوں میں, علمی دروس میں, علمی پروگراموں کے اندر شریک ہونا, یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس کے نتیجے میں آپ کو ایک مکمل حج کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. حضرات اسی مسجد کے اندر علمی پروگرام ہو رہا ہے, آپ وہاں پر صرف اس نیت سے آ رہے ہیں کہ ہم دین کی باتوں کو سنیں گے, سیکھیں گے, دوسروں کو اس بات کا پیغام بھی دیں گے. اگر مقصد یہ ہے, اس نیت سے آپ مسجد کے اندر آ کر کے دین کو سیکھتے ہیں, دوسروں کو سکھاتے ہیں, یاد رکھیے آپ کو اس عمل کے نتیجے میں ایک حج کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. طبرانی کی روایت ہے, ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من غدا الی المسجد, جو انسان صبح سویرے مسجد کی طرف چل کر کے آئے, مقصد کیا ہو, مقصد دین کو سیکھنا, بھلائی کو سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا ہو, اس مقصد سے انسان مسجد کی طرف آئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کان لہ کاجر حاج تام حججتہ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان کو بھی ایک مکمل حج کا ثواب دیا جاتا ہے. حضرات ہوتا یہ ہے, اس مسجد کے اندر بھی ہر ہفتہ اتوار کو پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے. دینی پروگرام آدھا گھنٹہ تک چلتا ہے. ایسی ہمارے پاس ایمرجنسی رہتی ہے, ہم مسجد سے اٹھ کر کے فوراً چلے جاتے ہیں. حضرات واقعی اگر ایمرجنسی ہے آپ جائیں, لیکن بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں کہ یہاں سے نکلنے کے بعد چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے 1 کپ چائے پینے کے لیے آدھا گھنٹہ کا ٹائم لگاتے ہیں, آدھا گھنٹہ چائے کی ہوٹل میں بیٹھ کر کے گپ شپ کرتے ہیں. ارے ایسی باتیں چلاتے ہیں, اس کی بہو تو ایسی ہے, اس کی بیٹی تو ایسی ہے, اس کی بیوی تو ایسی ہے. اس انداز کی باتیں کر کے انسان اپنے نام اعمال سے نیکیوں کو ضائع اور برباد کر لیتا ہے. انسان اپنے نام اعمال کے اندر گناہوں کو لکھ دیتا ہے حضرات, اور بہت بڑے اجر و ثواب سے انسان محروم ہو جاتا ہے. حضرات یہ جو پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں, آپ اس طرح کے پروگرام کو آپ حلقے میں نہ لیں. آدھا گھنٹہ آپ اس مقصد سے بیٹھیں کہ ہم جو بھی صحیح بات سیکھیں گے, کتاب و سنت کی روشنی میں جو بھی بات بتائی جائے گی ہم اس کو سیکھیں گے, اور سیکھ کر کے ہم اپنے اہل و عیال کو, ہم اپنے بچوں کو اسی کے مطابق تربیت کریں گے. حضرات اگر آپ نے اس مقصد سے مسجد کے اندر آدھا گھنٹہ کا ٹائم دیا, علمی پروگرام کو سنا, دینی باتوں کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا, یاد رکھیے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ آپ کو ایک مکمل حج کا ثواب دیا جاتا ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, ہمیں اور آپ کو اس چیز پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے حضرات ایک چھٹی چیز یاد رکھیں, ماہ رمضان میں اگر کوئی انسان عمرہ کر لیتا ہے تو اس انسان کو بھی ایک حج کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. عموماً حج کے لیے زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں, عمرہ کے لیے انسان کو کم پیسے لگتا ہے. اگر انسان کے پاس پیسے آیا, انسان نے دیکھا کہ ہمارے پاس حج کے برابر تو پیسے نہیں ہیں, عمرہ کے برابر پیسے ہیں, ہمیں عمرہ کر لینا چاہیے. اس نیت سے وہ انسان ماہ رمضان کے اندر عمرہ کر لیتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس انسان کو بھی ایک حج کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ, ماہ رمضان کے اندر عمرہ کر لینا یہ حج کے برابر ہے.
حضرات اگر اللہ نے ہمیں پیسے سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، آپ اس کام کو، اس عمل کو ضرور کریں اور حج کے برابر آپ ثواب کو حاصل کر لیں۔ اسی طرح سے حضرات 7ویں چیز آپ یاد رکھیں، مسجد قباء یہ مدینہ منورہ کے اندر واقع ہے۔ اگر کبھی آپ کو مدینہ منورہ جانے کا موقع ملے، آپ اس مسجد تک ضرور پہنچیں۔ اگر آپ اس مسجد میں پہنچنے کے بعد اگر آپ نے صرف ایک وقت کی نماز کی ادائیگی کر لی، 2 رکعت اگر آپ نے نماز کی ادائیگی کر لی، تو یاد رکھیے آپ کو اس عمل کے نتیجے میں بھی ایک عمرہ کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت اسید بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ فی مسجد قباء، مسجد قباء کے اندر ایک نماز کی ادائیگی کر لینا کا عمرۃ، ایک عمرہ کے برابر ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تطہر فی بیتہ، کہ جو انسان اپنے گھر کے اندر وضو کرے، ثم آتا مسجد قباء، پھر وہ انسان مسجد قباء آئے، فصلی فیہ صلاۃ، اور وہ صرف ایک نماز کی ادائیگی کر لے، کاجر کان لہ کاجر عمرہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان کو اس عمل کے نتیجے میں ایک عمرہ کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ حضرات بہت سے اوقات ایسا ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہم مدینہ منورہ جاتے ہیں، مکہ جاتے ہیں، کام کاج کرنے کے لیے وہاں پر پہنچتے ہیں۔ حضرات اگر آپ کو موقع ملتا ہے مسجد قباء تک پہنچنے کا، اگر آپ کو موقع ملتا ہے، آپ ضرور جائیں، ایک وقت کی آپ نماز کی ادائیگی کریں، آپ کو ایک عمرہ کے برابر ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے حضرات 8ویں چیز، اور یہ بہت ہی آسان چیز ہے، یہ بہت ہی آسان عمل ہے جس کو ہم میں سے ہر انسان کر سکتا ہے۔ ہر فرض نماز کی ادائیگی کے بعد آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر آپ کہہ لیں، یہ اذکار آپ پڑھ لیں، آپ کو ایک مکمل حج، ایک مکمل عمرہ کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ چند غریب صحابہ کرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا ذهب اہل الدثور من الاموال بالدرجات العلا والنعیم المقیم، اے اللہ کے رسول، مالدار لوگ، دولت مند لوگ یہ تو بلند درجات کو حاصل کر لیے، یہ تو جنت کو حاصل کر لیے، ہم تو ان کی طرح درجات کو پانے میں محروم رہ گئے، اس لیے کہ یصلون کما نصلی، یہ مالدار لوگ یہ نماز پڑھتے ہیں ویسا ہی جیسا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اور یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں کما نصوم، ویسا کہ جیسا کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، وَلَهُمْ فَضْلٌ مِّنْ أَمْوَالٍ، لیکن مالداروں کے پاس مال موجود ہے، دولت موجود ہے، وہ اس مال کے ذریعے حج بھی کرتے ہیں، وَيَعْتَمِرُونَ، اور وہ اسی مال کے ذریعے عمرہ بھی کرتے ہیں، وَيُجَاهِدُونَ، اور وہ اس مال کو خرچ کر کے اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتے ہیں، وَيَتَصَدَّقُونَ، اور وہ اس مال کو خرچ کر کے وہ صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں۔ تو اس موقع سے جب صحابہ کرام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسے عمل نہ بتاؤں کہ اگر تم اس عمل کو کرو گے تو مالداروں کے برابر پہنچ جاؤ گے، مالداروں کے مقام و مرتبے کو حاصل کر لو گے، اور یاد رکھنا تمہارے بعد کوئی بھی تمہارے مقام کو نہیں پا سکتا مگر یہ کہ تمہارے بعد والے بھی اسی عمل کو کرنا شروع کر دیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ضرور بتائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فرمایا، اے میرے صحابہ، زیادہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر فرض نماز کی ادائیگی کے بعد صرف تم 33 مرتبہ سبحان اللہ،
33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں ان لوگوں کے برابر ثواب مل جائے گا۔ پتہ کیا چلا، اگر ہم اس عمل کو انجام دیتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں ایک مکمل حج کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، ایک مکمل عمرے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، جہاد کرنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، صدقہ و خیرات کرنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ حضرات، اس عمل کو کرنے میں زیادہ سے زیادہ 1.5 سے 2 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ اگر آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں تو کتنا منٹ وقت چاہیے؟ 1 منٹ، 1.5 منٹ، 2 منٹ، 2 منٹ کے اندر اندر آپ 100 مرتبہ ان تسبیحات کو پڑھ سکتے ہیں۔ حضرات، اگر آپ نے اس کام کو کر لیا، اس عمل کو کر لیا، پیارے نبی فرماتے ہیں آپ کو حج کے برابر، عمرہ کے برابر، جہاد کے برابر، صدقہ و خیرات کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے حضرات، ایک نویں چیز یاد رکھیں، والدین کی خدمت کرنا یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس کے نتیجے میں انسان کو حج کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ والدین یہ ہمارے گھر کے اندر بہت ہی انمول تحفہ ہے۔ یہ والدین، ان کی خدمت کر کے ہم جنت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، والدین کی فرما برداری کریں، والدین کی خدمت کریں، ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کریں، ان کو ستانے سے، پریشان کرنے سے بچیں۔ کیوں؟ یاد رکھیں، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے نتیجے میں بھی انسان کو حج کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک صحابی رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی اشتہی الجہاد، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، ولا اقدر علیہ، مگر میں اس پر قادر نہیں ہوں، میرے پاس سواری نہیں ہے، جنگی لباس نہیں ہے، میرے پاس جنگی ہتھیار موجود نہیں ہے، گھوڑا ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اس وجہ سے میں قادر نہیں ہوں، میں کیا کروں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل بقی من والدیک احد، کیا تمہارے والدین میں سے کوئی باحیات ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں یا اللہ کے رسول، میری والدہ زندہ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنے گھر کو جاؤ اور اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرو، ان کی خدمت کرو، تمہیں اس خدمت کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ایک حج کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، ایک عمرے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، اور ایک جہاد کے برابر تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرات، یہ ہستیاں ہمارے گھروں کے اندر موجود ہوتی ہیں اور ہمیں اس سلسلے میں کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں کہ اپنے والدین سے پوچھ لیں کہ آپ کی حالت کیا ہے، آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ حضرات یاد رکھیں، اگر آپ نے اپنے گھروں کے اندر اپنے والدین کو خوش کیا، اگر آپ نے اپنے والدین کی خدمت کی، یاد رکھیے ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا عمل ہے جس کے نتیجے میں آپ کو ایک عمرہ کے برابر، ایک حج کے برابر اور جہاد کے برابر ثواب اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سے حضرات، ایک آخری بات یاد رکھیں، 10ویں چیز، حج پر روانہ ہونے والوں کے گھروں کی اگر آپ خبر گیری کرتے ہیں تو یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس کے نتیجے میں آپ کو ایک حج کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ آپ کا بھائی حج پر گیا ہوا ہے، آپ کا چچیرا بھائی ہے، آپ کا چچا ہے، آپ کا پھوپھا ہے، آپ کی پھوپھی ہے، یہ حج پر گئے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کی عدم موجودگی میں ان کے مال کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے گھروں کی خبر گیری کرتے ہیں، ان کے بچوں کی خبر گیری کرتے ہیں، ان کے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، یاد رکھیے اس پرورش کے نتیجے میں بھی آپ کو ایک حج کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من جہز غازیا
کہ جو انسان کسی مجاہد کا سامان حرب و ضرب تیار کر دے اس انسان کو ایک جہاد کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور پیارے نبی نے فرمایا کہ اس کے اجر و ثواب میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جاتی ہے۔ اسی طرح پیارے نبی نے فرمایا او جہز حاجن، اگر کوئی انسان کسی حاجی کا سامان سفر تیار کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے یا اس کی عدم موجودگی میں اس کے اہل و عیال کی خبر گیری کرتا ہے تو اس خبر گیری کرنے والے انسان کو بھی ایک حج کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان کے اجر و ثواب میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جاتی ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا او فطر صائمن، کوئی انسان روزہ رکھتا ہے، اگر کسی نے اس روزے دار کو افطار کرا دیا تو اس کو بھی روزے کا ایک ثواب مل جاتا ہے، اور افطار کرانے والے کے ثواب میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ حضرات، یہ حدیث ہمیں اور آپ کو اس بات کا پیغام دے رہی ہے کہ جو لوگ حج پر گئے ہیں وہ تو حج پر جا چکے ہیں، ہم یہاں پر موجود ہیں، ان کے اہل و عیال، ان کے بچے، ان کی دولت یہاں پر موجود ہے۔ حضرات، اگر ہم نے ان کی عدم موجودگی میں ان کے گھر والوں کی خبر گیری کی، ان کے بچوں کی پرورش کی، اگر ہم نے ان کے مال و دولت کی حفاظت کی، یاد رکھیے ہمیں بھی ایک حج کے برابر، ایک عمرے کے برابر اللہ رب العالمین ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرات، یہ 10 اعمال تھے جن کو انجام دینے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین حج یا پھر عمرے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر سارے اعمال نہیں تو ان میں سے چند اعمال کو ہم اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں، ہم چند اعمال کو کریں اور حج اور عمرہ کے ثواب کو ہم اللہ رب العالمین سے حاصل کر لیں۔ ہم آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کو یہ بیان کیے گئے ان اعمال کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جو لوگ حج پر گئے ہوئے ہیں ان کے سفر حج کو آسان فرما۔ یا اللہ، ان کو کتاب و سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم میں سے جو لوگ مقروض ہیں یا اللہ تو ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ، ہم میں سے ہر انسان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم جب تک جئیں ایمان و اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان باللہ پر ہو۔